اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان، مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سے پہلے کہ سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کر لیجئے۔ بعض نیتیں سلسلے سے پہلے بھی ہمارے ہاں مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، نجت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نجت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ثواب بڑھانے کے نسخے، کل صفحات 44 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کے صفحات 3 پر فرماتے ہیں نیت کے بارے میں 5 اہم مدنی پھول، جن میں سے 3 میں عرض کرتا ہوں۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ 3، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ دل میں نیت موجود نہ ہونے کی صورت میں صرف زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر لینے سے نیت نہیں ہوگی۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی انقلاب کے 10 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 10 نیتوں میں سے حسبیال نیتیں کیجئے، مگر ٹھہریے، امیر اہل سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائیے۔ دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے۔ دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اول تاخر سلسلے میں شریک رہوں گا، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا تذکرہ ہو تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان کا ذکر ہو تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے جواب دوں گا۔ سلسلے میں بیان ہونے والی مدنی بار سے خود بھی درس حاصل کروں گا، ثواب کی خاطر دوسروں کے آگے بیان کروں گا۔ الی غیر ذالک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں زیادہ انشاءاللہ عز و جل اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ مزید اپنے لیے نیتیں بڑھا لیتا ہوں، غلطی کی صحیح نشاندہی پہ فوراً ازالہ کر لوں گا۔ آج کے سلسلے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب اصال کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ عز و جل، اس سلسلے کا ثواب، میرے پاس اب تک کی موجود نیکیاں
बवसीला रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम जनाब अंबिया व मुरसलीन खुलफाए राशिदीन उम्महातुल मुमिनीन शहीदान व असीरान करबला ज़ख्मी करबला तमाम सहाबा व ताबईन व तबए ताबईन अइम्मा मुज्तहिदीन खुसूसन अइम्मा अरबआ और उनके मुक़ल्लिदीन सलासिल अरबआ के मशाइख़ व मुरीदीन खुसूसन हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह दाता गंजबख्श हजवेरी ख्वाजा गरीब नवाज आला हज़रत अमीर अहले सुन्नत को ईसाल करता कबूल फरमा और तमाम मदनी इनामात के आमिलात व आमिलीन मदनी काफ़िलों के मुसाफिरीन कुल मुमिनात व मुमिनीन मुस्लिमात व मुस्लिमीन को ईसाल करता हूँ कबूल फरमा आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज हम आपके सामने एक सिलसिला जो लेकर आ रहे हैं उसकी एक कड़ी आज और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस सिलसिले यानी हमारे मदनी इनकलाब के सिलसिले के अंदर हम इस अंदाज से आपको कुछ चीज़ें दिखाएंगे। आज का हमारा मौजू है मदनी मुज़ाकरा और फ़नकार। मदनी मुज़ाकरे के मुआशरे पर पड़ने वाले मदनी असरात, इसके तहरीरी रसाइल भी अल्हम्दुलिल्लाह ही अज़्ज़ व जल आ चुके और अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत मुख्तलिफ शोबा जात में मदनी फूल इनायत फरमाते हैं। आप अगर मदनी चैनल देखते हैं और अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे सुनते हैं तो कभी डॉक्टर्स के मदनी मुज़ाकरे हो रहे होते हैं और इसी तरह कभी हकीमों के मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला होता है, कभी मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले, इस हफ़्ते टिम्बर मार्केट से ताल्लुक़ रखने वाले आशिक़ान रसूल का मदनी मुज़ाकरा है जिसमें इनके सवालात शेख़ तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के जवाबात का सिलसिला होता है। ट्रांसपोर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद आते हैं, नात ख़ान आते हैं, कारी साहिबान, जामिअतुल मदीना के तलबा असातिज़ा होते हैं, दीगर सुन्नी मदारिस के भी तलबा असातिज़ा का आना आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में हुआ और ये भी साल में चंद बार या एक आध मरतबा इनका सिलसिला हो जाता है। और इस तरह मुख्तलिफ शोबा जात वाले अफराद जो दीनी तौर पर भी ताल्लुक़ रखते हैं, इसी तरह क्रॉकरी मार्केट हो गई, फूल फरोश हुए, इनका भी मदनी मुज़ाकरा हुआ है, सब्ज़ी फरोशों का मदनी मुज़ाकरा हुआ है और मुख्तलिफ आशिक़ान रसूल दुनिया भर से आप देखते होंगे मदनी चैनल पर पैगामात भी सुनते होंगे कि इज्तिमाई तौर पर सुनने की इत्तिलाआत के SMS भी मौसूल होते हैं, इज्तिमाई तौर पर मदनी मुज़ाकरे को देखते हैं। तो एक शोबा आज हम आपके सामने लेकर आए, इस्लाह बराए फ़नकार, ये हमारा एक शोबा है, इसका एक मदनी मुज़ाकरा हुआ। उस मदनी मुज़ाकरे में क्या हुआ, सबसे पहले हम आपको आज ये चीज़ दिखाएंगे, आइए देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ व जल तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी को बिफद्लिल्लाहि ताला ये एजाज हासिल है कि मुआशरे में बेरा रवी का शिकार होने वाले और शोरिश ज़दा जिंदगी गुजारने वाले फर्द दो फर्दी नहीं बल्कि पूरे पूरे घरानों ने तौबा करके अपनी जिंदगी को इस्लामी अतवार और सुन्नतों से सजा लिया। इसी ज़ीमन में गुज़श्ता दिनों शोबे से वाबस्ता इस्लामी भाइयों को आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची में मदनी मुज़ाकरे की दावत दी गई। मदनी मुज़ाकरे में शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी हमारे मदनी मुज़ाकरे में शरीक होंगे इंशाअल्लाह ताला। नियत मेरी ये है कि मुझे आना जाना भी चाहिए, इरादा मेरा ये है कि मैं उसे पूरा करूं। हमारे लिए एक रहनुमाई है। जितने भी लोग हैं शोबिस के वो शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जितने हमारे शोबिस से वाबस्ता लोग होंगे उनको हम कोशिश करेंगे कि अपने साथ साथ लेकर आएं। इंशाअल्लाह पूरी कोशिश होगी। इंशाअल्लाह ताला मैं आऊंगा, जरूर आएंगे। जाना तो है, अभी नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे। इंशाल्लाह मैं तो जरूर और मेरे वाले साहब आफ्ताब आलम साहब जरूर शिरकत करेंगे उसमें। मैं समझूंगा कि मैं लेने जा रहा हूँ, देने नहीं जा रहा। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ऐ दावते
اسلام تیرے دھوم مچی ہو. توبہ بار بار کرتے رہنا چاہیے، 1000 بار کرتے رہنا چاہیے، کبھی تو استقامت مل جائے گی. لیکن توبہ کرتے وقت یہ ذہن میں رہے کہ نیت صاف ہو. گناہ، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس کو تسلیم کرے کہ یہ واقعی گناہ ہے، اور اس کا ذکر بھی کرے کہ میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، اور یہ ذہن میں 100% ہو کہ اب یہ گناہ میں نہیں کروں گا. یہ ضروری ہے. توبہ کے یہ 3 ارکان ہیں. گناہ کا اقرار کرے، اس گناہ کا تذکرہ کرے جس سے وہ توبہ کر رہا ہے، اور تیسرا یہ کہ اس پر ذہن پورا اس کا 100% ہو کہ میں یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا. ندامت بھی ہے اس میں، شرمندہ ہو کہ میں نے جو کیا یہ غلط ہے، شرمندہ ہو. تو یہ اس پر اگر یہ ذہن ہو کہ میں واپس بھی یہ گناہ تو کروں گا، یہ چھوڑوں گا تو نہیں، میری مجبوری ہے یا میرا فلاں ہے تو میں یہ چھوڑ نہیں سکتا، پھر توبہ کرے. تو ایسے توبہ کرنے والے کو تو کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے مسخری کرتا ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. اب اس کو دنیاوی مثال سے ہم یہ سمجھے کہ ہم کسی کو چانٹا مار دیں پھر بولیں سوری یار معاف کرنا، اور ہم اس پہ اظہار ایسا کریں کہ یہ مت سمجھے کہ یہ بیچارہ کہہ رہا کہ ہو گیا اس سے بھول تو معاف کر دو. اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ بولتا ہے کہ میں پھر بھی ماروں گا تو صحیح، ویری سوری، آئندہ کبھی پھر موقع ملا تو رکھ دوں گا، اگر یہ اس کو پتہ چل جائے تو وہ کیا بولے گا، میرے وہ بیوقوف بناتے ہو، ارے وہ ناراضی ہوگا. تو رب کو تو ہمارے دل کے حالات پتہ ہے کہ جب یہ ذہن میں طے ہے، دل میں طے ہے کہ میں یہ گناہ کروں گا، پھر توبہ کرے تو وہ توبہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے مسخری ہے. توبہ ہو تو سچی توبہ کی، گناہ تو اس کے کرم سے معاف ہوگا، اس کی رحمت سے ہی معاف ہوگا. لیکن ایک بار گناہ کر لے تو بندہ ہمیشہ اس کو یاد رکھے، چاہے کتنا ہی وہ اس گناہ کو چھوڑ چکا ہو اور نیکیوں میں آگے بڑھ چکا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے کہ وہی گناہ کہیں مجھے لے نہ ڈوبے. کبھی بھی اس کو زندگی میں بھولے نہیں کہ اب میں نیک بن گیا اور جو ٹھیک ہے ہو گیا کلی ولی، نہیں، یہ تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. جیسے عتبۃ الغلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے، یہ ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک مکان سے گزرے تو گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا، فرمایا کہ میں یہاں سے گزرا تو مجھے یاد آ گیا کہ بچپن میں اس مکان میں مجھ سے گناہ ہوا تھا. تو ایسی ندامت ہو، شرمندگی ہو، حیا ہو اللہ تعالیٰ سے کہ نافرمانی کی کس رب کی تھی. یہ اگر احساس ہو جائے تو انشاءاللہ درجے بہت بلند ہو جائیں گے. تو گناہ چھوڑنے کا عزم کر لیجئے، گناہ یہ جو گناہ میں کر رہا ہوں یہ نہیں کروں گا، تب جا کر توبہ تام یعنی پکی ہوگی. بعض اوقات یہ تسلی دل کو دے دی جاتی ہے کہ آج کل ٹینشن کا دور ہے، فرسٹریشن کا دور ہے، لوگ بڑی پریشانی میں ہیں، ہم اس دکھ بھرے معاشرے کو کچھ مسکراہٹیں دے دیتے ہیں، کچھ ان کو ہنسی مذاق کرنے کا موقع دے دیتے ہیں، ان کا غم بانٹ لیتے ہیں. تو ہم تو ایک طرح سے خدمت کر رہے ہیں اور یہ لوگوں کے غموں کو بانٹ رہے ہیں، تو یہ گناہ اور جہنم میں جانے والا کام کیسے ہو گیا؟ یہ شیطان کا وسوسہ ہے. سکون راحت ان چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کا سچا کلام ہمارے سامنے ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد ہی دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. یاد الہی میں دلوں کا اطمینان ہے. یہ ناچ رنگ کی محفلیں، ان میں دلوں کا اطمینان نہیں ہے. گانے بازی کی ہولنا کیا نہیں. پہلی حکایت ہے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالی عنہ شرح الصدور میں نقل فرماتے ہیں ایک شخص جس کا گھر قبرستان کے قریب تھا، اس نے اپنے بیٹے کی شادی کے سلسلے میں رات کو ناچ رنگ کی محفل قائم کی. لوگ ناچ کود اور دما چوکڑی میں مشغول تھے کہ قبرستان کا سناٹا چیرتی ہوئے گرجدار آواز گونج اٹھی. وہ خوفناک آواز ان 2 عربی اشعار پر مشتمل تھی. یا اہل لذت لاو لا تدوم لهم ان المنایا تبید اللہو واللعبا کم مر رأیناہ مسرورا بلذتہ
امسا فریدم من الاہلین مغتربا، اے ناپائیدار ناچ رنگ کی لذتوں میں منہمک ہونے والوں، موت تمام کھیل کود کو ختم کر دیتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہم نے دیکھے جو مسرتوں اور لذتوں میں غافل تھے، موت نے انہیں اپنے اہل و عیال سے جدا کر دیا۔ راوی کہتے ہیں خدا کی قسم چند ہی دنوں کے بعد دولہا کا انتقال ہو گیا۔ شرح الصدور کی حکایت ختم ہوئی۔ موت کی آندھی آئی اور ٹھٹھا مسخریوں، دھما چوکڑیوں، سنگیت کی مسحور کن دھنوں، مچلتے ارمانوں اور خوشی کی تمام تر راحت سامانیوں کو اڑا کر لے گئی۔ دولہا میاں موت کے گھاٹ اتر گئے اور خوشیوں بھرا گھر دیکھتے ہی دیکھتے ماتم کدا بن گیا۔ یہ حکایت سن کر شادیوں میں بیہودہ فنکشن برپا کرنے والوں اور ان میں شریک ہو کر گانے باجے کی دھنوں پر خوشی کے نعرے بلند کرنے والوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے یہ خوشیاں عارضی ہیں، موت یقینی ہے۔ جس نے یہاں خوشیوں کا گنج پایا اسے موت کا رنج ضرور ملا۔ کما تدین تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا۔ موت آئی پہلوا بھی چل دیے، خوبصورت نوجواں بھی چل دیے، تب تبا دنیا ہی میں رہ جائے گا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا، تیری طاقت تیرا پنوہتا تیرا کچھ نہ کام آئے گا، سرمایہ تیرا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ منقول ہے کہ حضرت عتبہ نوجوان تھے اور توبہ سے پہلے فسق و فجور اور شراب نوشی میں مشہور تھے۔ ایک دن حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کی مجلس میں آئے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی اس آیت کی تفسیر کر رہے تھے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، ترجمہ کنز الایمان، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ عز و جل کی یاد کے لیے۔ حضرت سیدنا حسن بصری
علی رحمۃ اللہ القوی نے اس قدر مؤثر واز فرمایا کہ لوگوں پر گریہ طاری ہو گیا، رونے لگے لوگ۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور یہ کہنے لگا، اے نیک آدمی، کیا اللہ عز و جل مجھ جیسے فاسق و فاجر کی توبہ قبول کرے گا جب میں توبہ کروں؟ شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تیرے فسق و فجور کے باوجود اللہ عز و جل تیری توبہ قبول کرے گا۔ جب حضرت عتبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات سنی تو ان کا چہرہ زرد پڑ گیا اور سارا بدن کانپنے لگا، چلائے اور غش کھا کر گر پڑے۔ جب افاقہ ہوا تو کہنے لگے، اے شیخ، کیا میرے جیسے کی توبہ بھی رب رحیم قبول فرمائے گا؟ شیخ نے فرمایا، گناہوں میں مشغول رہنے والے بد نصیب بندے کی توبہ اور معافی بھی رب تعالی قبول فرماتا ہے۔ پھر حضرت عتبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سر اٹھایا اور 3 دعائیں کی۔ پہلی، اے میرے اللہ عز و جل، اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی اور میرے گناہ معاف فرما دیے تو مجھے فہم اور یادداشت عطا فرما، مجھے عزت عطا فرما کہ علوم دین اور قرآن مجید سے جو سنوں حفظ کر لوں۔ نمبر 2، اے اللہ عز و جل، مجھے حسن آواز کا اعزاز عطا فرما، جو بھی میری قراءت سنے اگر وہ سنگ دل ہو تو اس کا دل نرم ہو جائے۔ نمبر 3، اے اللہ عز و جل، مجھے رزق حلال کا اعزاز عطا فرما اور وہاں سے روزی عطا فرما کہ مجھے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اللہ عز و جل نے ان کی تمام دعائیں قبول فرمائی، ان کا فہم تیز ہو گیا۔ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ہر سننے والا تائب ہو جاتا۔ ان کے گھر میں روزانہ ایک سالن کا ایک پیالہ اور 2 روٹیاں رکھی ہوتی اور پتہ نہیں چلتا کہ کون رکھ کر جاتا ہے۔ اسی حال میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے کہ ایک اللہ عز و جل کے ولی کی زبان میں کس قدر تاثیر ہوتی ہے کہ جو بھی ان کا بیان سنتا ہے گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عتبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا حسن بصری علی رحمۃ اللہ القوی کی مجلس میں آنے سے پہلے نہایت ہی اوباش اور گناہوں میں ملوث رہنے والے نوجوان تھے، لیکن جب حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں گئے تو دل کی دنیا ہی بدل گئی، مدنی انقلاب برپا ہو گیا، اور اس کے بعد ساری زندگی عبادت و ریاضت اور اللہ عز و جل کی یاد میں بسر ہونے لگی، اور اسی حالت میں آپ کا وصال ہو گیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی نیکیوں میں گزاریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے، دنیا میں برے اعمال کرنا عالم برزخ میں باعث غم و ندامت اور نیک اعمال بجا لانا باعث مسرت و راحت ہوگا۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی نصیحتوں کا کیسا مدنی نتیجہ ہوتا ہے، کیسے مدنی انقلاب برپا ہو جاتے۔ گناہوں سے تائب ہونے کا ایک بہت بہترین ذریعہ سنتوں بھرے بیانات، نیک صحبتیں، اللہ والوں کی باتیں، اللہ والوں کی یادیں، اللہ والوں کی صحبتیں۔ تو اللہ والوں کے ساتھ ان کی اجتماعات میں آنے سے بہت سو کی بگڑیاں بدل جاتی ہیں، اور یہ ایک واقعہ آپ کو بیان کیا گیا، اس طرح کے تو بہت سے واقعات ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی برکتوں سے گناہگار گناہوں سے توبہ کرتے، اور ہم آج کے دور میں اس کی جھلک مدنی مذاکروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ مدنی مذاکروں کے اندر کیسی تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں، کیا کیا نیجتیں آ جاتی ہیں، اور وہ بڑے پرانے کام
کاروبار غلط کر رہے کاروبار چھوڑ دیا، برے اعمال تھے اس کو چھوڑ دیا، خاندان والوں سے بگڑی ہوئی تھی تو اس میں صلح کر لی، کوئی گناہوں میں کسی قسم کے گناہ میں ملوث تھا وہ چھوڑ دیا، شراب نوشی تھی وہ چھوڑ دی، اور اس طرح کے پتہ نہیں کیا کیا کام چھوڑ دیے. تو آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ کس طرح صورتوں کے اندر کس طرح ذہن تبدیل ہو جاتے اور مدنی انقلاب برپا ہوتے ہیں. تو بعض مدنی پھولوں کے اثرات جو مرتب ہوتے ہیں ان کی کچھ اور ہی خاصیت ہوتی ہے. آئیے شیخ طریقت امیر السنت کے اس مدنی مذاکرے کے بعد کے کچھ مناظر آپ کو دکھائے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا بہت عظیم کام ہے. یہی وہ مدنی کام ہے جس کی وجہ سے بے عمل عمل کے جانب، گناہ گار نیکیوں کی جانب اور نافرمان فرما برداری کے جانب متوجہ ہوئے. الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی نیکی کی دعوت کی برکت سے لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح کا سامان ہوا. تقریباً ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ایسے مسلمان وقتاً فوقتاً آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور برکتیں پاتے ہیں. شعبے سے تعلق رکھنے والوں کی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری گناہوں سے توبہ اور نیکیاں کرنے کی نیتوں پر مشتمل پر لطف اور رکت انگیز مناظر آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں. ہم فنکاروں کو بھی انشاءاللہ مسجد بھرو تحریک کے رضاکار بنائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب، میرا نام محمد حنیف ہے اور میں عرصہ 30 سال سے شوبز سے وابستہ ہوں. لاتعداد ڈرامے بنائے، لاتعداد فلمیں بنائیں، اور تقریباً یہاں جتنے بھی آرٹسٹ موجود ہیں ان لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا. آج میں آپ کے ہاتھ سے بیعت حاصل کی ہے. اس میں ایک جملہ آپ نے کہا تھا کہ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے سے توبہ کرتا ہوں. تو آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آج سے ڈرامے اور فلمیں نہیں بناؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ، الحمدللہ الحمدللہ. مرحبا مرحبا. ہاں یہ آپ کے شاگرد بھی کیا پیروی کریں گے؟ آپ کے ساتھ جنہوں نے کام کیا ہے اللہ کرے بھی پیروی کریں. یہ بھی بارش کا ایک پہلا قطرہ آیا ہے. روزی اللہ دینے والا ہے ماشاءاللہ. مطلب وہ روزی پیٹ میں ڈالیں بچوں کے کہ جو رب کے آگے جھکیں گے. آپ کے بچے، آپ کی اولاد، اور آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کے لیے دعا کریں. آج کل یعنی آپ کی لائن کے جو لوگ دنیا سے جاتے بھی ہیں ان کی یاد میں فلم شو تو کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے کوئی اشارے سے تھوڑی کرتے ہیں. ان کے گناہوں کو ہی تازہ کیا جاتا ہے. تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز مت مرو مگر مسلمان ہو کر. عملی طور پر بھی مسلمان ہو کر مرے کہ آپ کے لیے ایصال ثواب تو کوئی کرے. یہ نہیں کہ آپ کی ایکٹنگ کی تعریفیں کریں، آپ کی فلموں کے شو چلائے جائیں آپ کے بعد، اور آپ کے لیے ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ. فیضان مدنی مذاکرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ پر استقامت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو، بہت 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 مبارک ہو. ماشاءاللہ. میں نے اب تک جتنا بھی کام کیا ویڈیو کے حوالے سے، اگر وہ میرے محسن ہیں، دوست ہیں، تو میں انہیں ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں کہ وہ تمام میرے کام کو ڈیلیٹ کر دیں. اور کیونکہ میں توبہ کر چکا ہوں، آئندہ اس پہ عمل کروں گا انشاءاللہ. اور میری جو بھی چیزیں ہیں وہ اگر میرے دوست ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیں، اور خود بھی جیسے میں تبدیل ہوا ہوں وہ بھی اپنی راہ کو سیدھی راہ پہ لے کر آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ بابا جان اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ پہلے بھی آپ سے ملاقات ہو چکی ہے. فنکار اسلامی بھائی کے ساتھ یہاں میں آیا تھا، لیکن افسوس کہ اس کے بعد زیادہ نہیں، صرف چند ایک شو میں نے کیے تھے. لیکن انشاءاللہ عز و جل آج میں پورے جہاں جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان کو گواہ کرتا ہوں، اور اللہ تو بہتر جانتا ہے سارے دلوں کے حال کو. میں انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد کوئی شو اٹینڈ نہیں کروں گا. میں ایز اے کمپیئر جاتا تھا، لیکن الحمدللہ بہت کم شوز میں نے ابھی تک اس لیے کیے کہ مجھے ہر وقت یہ خیال رہتا تھا میں یہ غلط کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں نفس پہ کنٹرول نہیں کر پاتا تھا. لیکن انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد میں کوئی شو نہیں کروں گا.
मुबारक हो और आप बहुत ज़रा बहुत दुआ फरमा मुबारक हो दीजिए आपको। मेरे लिए। शोबिस के हवाले से जितने भी लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, मेरे दोस्त वो दोस्त रहेंगे, लेकिन बराए मेहरबानी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आज के बाद शोज़ के लिए बराए मेहरबानी मुझे कॉल ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सच्ची तौबा कर चुका हूँ और इंशाल्लाह मैं अपने इस वादे पे कायम रहूँगा। जिनके पास आपकी अगर कोई VCDs वगैरह में हो उसको डिलीट। अगर मेरी किसी किस्म की कोई वीडियो या शोज़ की बहुत सी तस्वीर होती हैं, वो किसी के पास मौजूद हो तो बराए मेहरबानी उसको भी डिलीट फरमा दें। और मेरे पास भी अगर कोई होगी तो इंशाल्लाह मैं आज ही या कल की तारीख में उसको डिलीट कर दूँगा। सुभान अल्लाह। एक और खुशखबरी, माशाअल्लाह। यानी ये शायद हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि निगाह वली की तासीर क्या होती है, बरकत क्या होती है। ये खड़े होकर ये इस्लाम पे खुद ऐलान कर रहे हैं। एक और ऐलान सुनिए, अमीर अहले सुन्नत ने अभी थोड़ी देर पहले एक जुमला इरशाद फरमाया था कि एक दर बंद होंगे तो 100 दर खुलेंगे। हमारे एक डायरेक्टर साहब ने ये ना देखा कि मेरे रोज़गार का क्या होगा, मेरे बिज़नेस का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। ये खड़े हुए हराम से तौबा की, अमीर अहले सुन्नत ने सीने लगाया। अब यहाँ एक और इस्लाम पे मौजूद हैं हमारे आसिफ हीरा भाई, इन्होंने ऐलान किया है, इन्होंने चूँकि तौबा की है, रबीउल अव्वल में मेरी 50 वीडियो आ रही हैं, वो सारी डायरेक्ट ये करेंगे। ये नातों की जो वीडियो हैं वो सारी डायरेक्शन जो वो इनको मिल जाएगी। हमारे आसिफ हीरा भाई ने जी बिल्कुल, देखें अभी आपने कहा और रोजगार का जरिया भी बन गया। आसिफ हीरा भाई भी यहाँ मौजूद हैं, तो इनकी नातों की जो वीडियो की डायरेक्शन होगी वो सारा काम इनको दे देंगे। अब इससे बढ़कर हमें और क्या एग्जाम्पल चाहिए कि हम आगे बढ़ें और राह खुदा में कदम उठाएं। इंशाल्लाह को बहुत सारे रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। माशाअल्लाह। ये सोच रहे हैं लोग, तजब्जुब में है बापा। एक कुव्वत जन्नत की तरफ खींच रही है, अल्लाह अल्लाह, एक कुव्वत दोज़ख की तरफ खींच रही है। जन्नत ही में जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बाबा मैं आपसे पहले भी मुलाकात कर चुका हूँ और आज इंशाल्लाह फिर मेरी मुलाकात हुई है। मैं चैनल पर डायरेक्टर हूँ मॉर्निंग शो का, और आज मैं नियत करता हूँ मैं भी डायरेक्शन फील्ड और चैनल छोड़ रहा हूँ। It's one of the historical मदनी मुज़ाकरा। माशाअल्लाह, मुबारक हो। माशाअल्लाह। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो, इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो, इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला कर दिया देखो। पहले सोच रहा था कि रोज़ी का क्या होगा, छोड़ दूंगा तो मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। मसलक का तू इमाम है इलियास क़ादरी, तदबीर तेरी ताम है इलियास क़ादरी। मसलक का तू इमाम है इलियास क़ादरी, तदबीर तेरी ताम है इलियास क़ादरी। फिक्रे रज़ा को कर दिया आलम पे आशिकार, फिक्रे रज़ा को कर दिया आलम पे आशिकार। ये तेरा ऊंचा काम है इलियास क़ादरी। ये इनकी मुलाकात की आपने चंद झलकियाँ देखी। आपको अमीर अल-सुन्नत का यानी ऐसे जो अफराद भी हैं इनके साथ इनको खाना खिलाना, और जो सूरत हमारे शोबिस के इन इस्लामी भाइयों के साथ हुई और अमीर अल-सुन्नत के साथ इन्होंने वक्त गुजारा, सोबत पाई और अपने तासुरात दिए। आइए आपको वो भी कुछ दिखाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सैयदी अतारा सैयदी अतारा सैयदी अतारा सैयदी अतारा सैयदी अतारा सैयदी अतारा बोलो सैयदी अतारा
سیدی اتارا مرشد اتارا مرشد اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا زرد نام نشم امد امام نشم زرد نام نشم امد امام نشم زرد نام نشم امد امام نشم زرد زلفاننا زرد زلفاننا زرد پیزارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشد کے امام پر جا میری قربان گو مرشد کے امام پر جا میری قربان گو مرشد کے امام پر جان میں قربان گو مرشد کے امام پر جا میری قربان گو خواب تھا وہ پورا ہو گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے چکر لگائے لیکن مل نہیں سکا. تمہارا تو خواب پورا ہوا ہے, میں نے تو ہاتھ ہی نہیں چھوڑا ہے. میں وابستہ ہوں دعوت اسلامی. الحمدللہ پاپا سے آج ملاقات ہو گئی. آج میرا خواب پورا ہو گیا. میرا گفٹ آپ لوگ نے مجھے دے دیا. سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدہ کو دینے نمازی بڑھ جاتے نے چور ڈاکو دینے نمازی بڑھ جاتے نے عاشق لندن پیرس دیکھا عاشق لندن پیرس دے حاجی بڑھ جاتے نے عاشق لندن پیرس دے حاجی بڑھ جاتے نے کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ سینہ میرا ٹھاردا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشد اتارا مرشد اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول 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 نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب سکھاتا ہے ہر دم سدا مدنی ماحول سکھاتا ہے ہر دم سدا مدنی ماحول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول ہے اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی ہے اسلامی بھائی سبھی
مدنی ماحول. جس دربار میں آج آیا تھا، محمد الیاس قادری صاحب سے ملاقات ہوئی. اب میرے پاس کوئی یہ لفظ نہیں ہے کہ میں کون ہوں. میں فخر سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے حضرت الیاس قادری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا، میرے گھر کے لیے کھانا دیا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ میرے باپ سے بہت پیار کرتے تھے. میرا باپ کا نام لے کر پکارا. اس سے بڑی مجھے سعادت کیا ملے گی؟ میں تو یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ جو ایک خواب کی ترتیب تھی میری، وہ آج پوری ہوئی ہے ملاقات میں. کیونکہ یہ آج جو ملاقات ہوئی ہے میری، آپ یقین جانیے کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میری ملاقات ہو رہی ہے. بابا جان نے ماشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے جو کھانا ہمیں کھلایا ہے، سبحان اللہ، بہت اچھا لگا، بہت اچھا. ایسا لگ رہا تھا کہ ہم لوگ ماشاءاللہ مدینہ میں پہنچے ہوئے ہیں. بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. بہت روح پرور مناظر تھے اور بہت اچھا بیان فرماتے. مجھے تو یہ خواب لگ رہا ہے، یقین جانیے مجھے یقین ہی نہیں آ رہا اب تک کہ میں ان سے ملا ہوں. ان کے ہاتھوں سے میں نے نوالا کھایا ہے اور میرا یہ خواب جو ہے کبھی ٹوٹے ہی نہیں. میں تو یہ چاہتا ہوں جس کو فیض حاصل کرنا ہے وہ فیضان مدینہ آئے گا. میرا تو یہی پیغام ہے تمام فنکاروں کے لیے. الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج ہمیں اس ولی کامل کا نہ صرف دیدار بلکہ فیض قربت نصیب ہوئی، جن کے فیض سے لاکھوں امام سجے، لاکھوں نمازی بنے، جن کے ایک دیدار کے لیے لوگ لاکھوں کروڑوں لوگ ترستے ہیں. ان کا الحمدللہ آج ہمیں فیض نصیب ہوا. جب میں پہلی بار یہاں پر آیا تھا، اترا تھا، تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی عید ہے، کوئی ایسا سما ہے خوشی کا. ایک چینج ہے. اب لگا نہیں کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں، میں کسی جگہ پہ جا رہے ہیں. آج جو ملاقات ہوئی ہے یہ میں اپنے الفاظوں میں نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ باپا جان نے جس پیار سے ہماری میزبانی کری تھی اور جس طرح ہم نے دیکھا باپا جان خود ہمیں کھانا سرو کر رہے تھے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لیے اتنی بڑی بات ہو گئی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے لیے زندگی میں یہ موقع، ملاقات کا اس طرح موقع آئے گا اور باپا جان ہمیں اپنے ہاتھوں سے کھلائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں آج ہمارا بہت اچھا نصیب تھا. میں کافی ٹائم یہاں آتا تھا نا، تو بڑا میرا دل تھا کہ میں حضرت صاحب سے ملاقات کروں، ان کا دیدار کروں، تو ہو نہیں پاتا تھا. خالی دور سے دیکھتا تھا اور چلے جاتا تھا. تو آج وہ میرا خواب پورا ہوا ہے. جب میں یہاں آیا ہوں تو میں بالکل مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے باپا جی بیٹھے ہیں اور آ رہے ہیں، پھر میں گلے لگ رہا ہوں ان سے، پھر ایک دم رو پڑا. پتہ میں ایسا جیسے کبھی ملا ہی نہیں، پھر لگ گیا گلے کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اندر سے کوٹ کوٹ کے بعد ہونے لگ گیا. بس تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماں. جہاں نور ہو تو وہاں تو مزہ آ ہی جاتا ہے. اور پھر جہاں سے حضرت کی محفل ہو اور جس طرح سے وہ مخاطب ہوتے ہیں اور عام فہم انداز میں جس طرح مسئلے مسائل بتاتے اور شریعت کی روشنی میں سلجھاتے بھی ہیں، تو یہ بڑا مزہ آیا اور آج ہمارا یادگار دن تھا. ہندوستان کے بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ جی سلام پہنچا دیجیے گا. وہ بھی میں نے حضرت صاحب کو کہا کہ جی بامبے میں کچھ لوگ خاص آدمی ہوگا کہ آپ سلام لے کر آ رہے ہیں. نہیں، اصل میں کیا ہوتا ہے کہ مدنی چینل وہاں دیکھا جاتا ہے. اچھا. ہاں، تو اکثر جب ہم وہاں ہوتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں ریسٹورینٹ میں کہیں کھانا کھانے ادھر ادھر یا جہاں ہم رہتے ہیں، تو وہاں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ملاقات ہوئی حضرت صاحب سے؟ ہم نے کہا نہیں جی ہماری تو ہوئی ملاقات. کہیں جی اب اگر دوبارہ ملاقات ہو تو ہمارا پیغام پہنچا دیجیے گا. جب حضرت صاحب نے بیعت کرائی تو اس میں ایک جملہ تھا کہ گانے باجے اور فلمیں ڈرامے. تو میں نے کہا یار میں ایک ولی سے بیعت لے رہا ہوں اور پھر میں یہاں سے وہ الفاظ دہرا رہا ہوں، اور وہ الفاظ دہرانے کے بعد میں جا کے پھر وہی کام کروں گا تو میری پھر زندگی تو پھر بیکار ہے نا. میں کلمہ گو ہوں اور میں مسلمان ہوں اور میں یہ کام کروں، ایک ولی سے بیعت لے کے پھر میں جا کے یہ کام کروں تو مجھے زیب نہیں دیتا. تو میں نے، میرے ضمیر نے اندر سے جھجھوڑا اور میں کھڑے ہو کے میں نے علل اعلان یہ اعلان کیا. اور میں نے بالکل نہیں سوچا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا ہونا ہے، کیا کچھ نہیں کرنا ہے. اور میں نے یہ کہا اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وعدے پہ قائم ہوں اور اللہ مجھے اس کام میں پختگی عطا فرمائے. اور حضرت صاحب سے گلے مل لیا ہے. میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ ایک ولی سے میں اتنے قریب ہو کے ملا ہوں. یہ اس سے بڑھ کر مجھے اور کوئی تحفہ نہیں چاہیے. میری زندگی سمجھ لیں پوری ہو گئی. میری خوشی کی انتہا یہ ہے کہ میں حضرت صاحب سے ملا ہوں. یہاں اس پروگرام میں آنے کے بعد ایک کہاوت ہے بہت مشہور، میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتا تھا
کہ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی لیکن بڑے بڑوں کی کھوپڑی توڑ دیتی ہے. حضرت نے باتیں کی, کوئی ایسی باتیں نہیں تھیں کوئی یہ بس سنی اور درگزر کر دی, وہ ساری باتیں ایسی تھیں جو دل میں اتر رہی تھیں اور پلائی جا رہی تھیں کہ آپ کی روح کے اندر اتریں اور اس پہ عمل کریں. جو آپ ایک بات کہتے ہیں نا, مجھے سب کی اصلاح کرنی ہے, واقعی یہ باتیں ایسی ہی تھیں کہ اس کو جتنے دور تک پھیلایا جائے سب کی اصلاح ہوتی رہی. مدنی چینل جس طرح دنیا میں دھومیں مچا رہا ہے, ہم پاکستان سے باہر جہاں بھی جاتے ہیں, یقین جانیے کوئی چینل جب نہیں آ رہا ہوتا اور مدنی چینل آتا ہے اور ادھر ہم کوئی بڑی رات وغیرہ ہوتی ہے اور مدنی چینل سے جو فیضیاب ہوتے ہیں, یہ واقعی میں مدنی چینل کی دھومیں ہیں. الحمدللہ آج باپا کی بارگاہ میں آ کے میں نے بالکل سچی توبہ کی ہے. بہت پیارے انداز سے, بہت سادہ انداز سے وہ سمجھاتے ہیں, یقین جانیے کہ بات دل میں اتر جاتی ہے. اور سب سے زیادہ میں یہی کہوں گا کہ مدنی چینل جو اس وقت پورے ورلڈ میں دھوم مچا رہا ہے, اللہ پاک اس کو ہمیشہ تا قیامت آباد رکھے. میں نے ایک شعر پڑھا تھا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, لیکن اس کی تھیوری تھی میرے پاس, لیکن آج مجھے اس کا پریکٹیکل نظر آیا جب میں نے دیکھا کہ لوگ اتنی لمبی لمبی تبلیغیں کر رہے ہیں, لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا, لیکن بابا کا 2 منٹ کا 10 منٹ کا بھی بیان سنا اور 3 لوگوں نے توبہ کر لی اپنے اس کام سے جس سے ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا. تو میں نے یہاں پہ روحانیت بھی دیکھی ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے اس سے سوادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز واقعی عالمی مدنی مرکز ہے. نہ جانے کتنے شعبوں کے اسلامی بھائی, کتنے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے, کتنے زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے یہاں آتے ہیں اور تربیت کے مدنی پھول لے کر جاتے ہیں. آج اسی طریقے کا, اسی سلسلے کی ایک کڑی الحمدللہ عز و جل شو بز کے اسلامی بھائی تشریف لائے. امیر اہل سنت کی جو شفقت کا انداز تھا وہ آپ نے دیکھا. ان اسلامی بھائیوں کی محبتیں بھی ہم نے دیکھی کہ بہت دیر ہو چکی ہے اس وقت مدنی مذاکرہ ختم ہوئے, لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کا جی نہیں چاہ رہا فیضان مدینہ کو چھوڑنے کا. بہت سارے اسلامی بھائی ان سے محبتوں سے پیش آ رہے ہیں اور الحمدللہ آج کئی اسلامی بھائیوں نے جو نیتیں کی, جو رکت کا سما تھا, یہ سب آپ نے دیکھا. لیکن یقیناً اس کام کو مزید آگے لے جانے کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ آج ہم شوبز کے اسلامی بھائی نے مل کر یہ نیت کی ہے کہ ہم اس مدنی مذاکروں کے سلسلوں کو کنٹینیو کریں گے. آئیے مل کر ہم سب ہمارا مدنی مقصد دہراتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ, یہ جنگ جاری ہے. آپ بھی ہمارا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سارے مناظر تقریباً مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہو چکے ہیں. اب اس مطلب آپ سمجھے اس طرح کے مدنی مذاکروں کے بعد بعض اوقات ایسا بھی ذہن میں آتا ہے کہ بھائی بعضوں نے تو کوئی وقتی طور پر کوئی راہ عمل طے کیا ہوگا, کچھ ہوگا. خیر, ایک شخص کے ذہن میں ایک بیج تو آپ سمجھے نا بو دیا گیا, ڈال دیا گیا, تبدیلی کا ذہن. ایک شخص نے اپنی برائی کو برا جانا, یعنی برائی کو برا جاننے کا مطلب یہ کہ اپنی برائی پر احساس, ندامت ہونا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے اور گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے, توبہ پر استقامت عطا فرمائے. تو تبدیلیاں ہونا, اور بعض اوقات بندہ کبھی ایک فیصلہ کرتا ہے, اس پر جم جاتا ہے, اس کی تبدیلی ہو جاتی ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ کہیں اور ڈھل جاتا ہے. تو اب جو ہم اپنے سلسلے کے اندر اگلا جو ہمارا حصہ ہے جو ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں آج کے اس سلسلے کے اندر, وہ یہ کہ ہمارے حنیف بھائی جیسے مدنی مذاکرے کے اندر آئے, انہیں دعوت دی گئی, یہ آئے, آنے کے بعد مدنی مذاکرے کے اندر شریک ہوئے, انہوں نے ایک نیت کا اظہار کیا جو آپ نے اس وقت سنی بھی, اور پہلے بھی جو مدنی چینل دیکھتے رہتے ہیں ان کے علم میں ہوگا, انہوں نے یہ تبدیلی دیکھی, سنی, اور ان کی تھوڑی سی ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ ان کی جو مدنی بہار ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں, ان کا ماضی اور ان کا جو یہ توبہ اور یہ ساری چیز جو سلسلہ ہوا. اب ہم ان کی طرف پہنچتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ساتھ ہی ساتھ یہ دعوت دیتا چلوں کہ آپ مدنی مذاکرے دیکھا کریں, آپ جہاں بھی ہو مدنی مذاکرے آپ کے ساتھ. جی ہاں, اب تو فیضان مدنی مذاکرہ حصہ دوم آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے,
اور اس کے ساتھ ساتھ فیضان مدنی مذاکرہ حصہ اول، اس میں بھی 100 مدنی مذاکرے ہیں. فیضان مدنی مذاکرہ حصہ دوم میں بھی 100 مدنی مذاکرے ہیں. DVD کے ذریعے، VCDs کے ذریعے، کیسٹس کے ذریعے، سافٹ ویئر CDs کے ذریعے، اور اس کے علاوہ www.amirahlusunnat.net کے ذریعے آپ جہاں بھی ہوں مدنی مذاکرے آپ کے ساتھ. اور www.amirahlusunnat میں صرف آپ امیر سنت کے مدنی مذاکرے نہیں پائیں گے، امیر سنت کے صرف آڈیو ویڈیو بیان ہی نہیں ملیں گے، آپ کو امیر سنت کے مختلف سلسلے بھی ملیں گے. فیضان میلاد جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل، یہ سلسلہ بھی آپ دیکھ سکیں گے. اور اس طرح سلسلے امیر سنت کے مدنی پھول، مدنی مذاکرے، امیر سنت کی کہانی انہی کی زبانی، یہ سلسلے بھی آپ دیکھ سکیں گے. ان کے ساتھ ساتھ آپ امیر سنت کی کتب و رسائل بھی، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، فیضان سنت، علماء اہل سنت کے امیر سنت کے متعلق تاثرات، امیر سنت کی کتابیں، آڈیو بکس جسے ہم بولتی کتاب کہتے ہیں، بولتی کتاب بھی آپ کو یہاں میسر آئے گی. تو آپ اس ویب سائٹ پر آ جائیں، ہو سکتا ہے آپ اس ویب سائٹ کے اوپر رہ جائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ اس ویب سائٹ کے اندر ملے گا. آپ دیکھیں آپ کو کیا نہیں ملتا. تو آپ فرض علوم سے بھی مالا مال ہوں، امیر سنت کے کتب و رسائل کا مطالعہ بھی فرمائیے، مدنی مذاکرے بھی دیکھیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے سلسلے کا اگلا سیگمنٹ بھی دیکھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. میرا نام محمد حنیف اتاری ہے. میں عرصہ 30 سال سے شوبز سے وابستہ تھا. میرے والد صاحب الیکٹریکل انجینئر تھے، وہ مجھے الیکٹریشین بنانا چاہتے تھے کہ الیکٹرک انجینئر بنے آپ بھی. تو مجھے لے آتے تھے اپنے ساتھ، میں پڑھتا بھی تھا. ہم بہت غریب تھے، زیادہ وسائل نہیں تھے ہمارے والد صاحب کے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ نا میرے ساتھ کام کیا کرو پڑھنے کے ساتھ ساتھ. تو میں ان کے ساتھ جاتا تھا، ان کا ہاتھ بٹاتا تھا. مگر میرا رجحان جو تھا اس کام کی طرف نہیں تھا. شروع سے میرے ذہن میں تھا کہ میں شوبز کی دنیا میں ہوں. تو مجھے کیمرہ ورک کا بڑا شوق تھا. میں اسکیچ وغیرہ کیا کرتا تھا ہاتھ سے. تو میری اسکیچنگ وغیرہ دوستوں نے دیکھی تو کہا، ایڈورٹائزنگ میرا دوست تھا، کہنے لگا یار تم ایڈورٹائزنگ کی شوبز سے وابستہ ہو جاؤ. تو میں ایڈورٹائزنگ کی فیلڈ میں نے جوائن کی. کمرشل وغیرہ کے اسکیچ وغیرہ بناتا تھا. پہلے تو اسٹوری بورڈ بننا کرتے تھے کمرشل کے. تو وہ اسٹوری بورڈ کے حساب سے وہ پہلے اسکیچ ہوتے تھے، اس کے بعد پھر وہ اس کو دیکھ کے اس کی فوٹوگرافی ہوتی تھی. وہ میں اسکیچنگ کرتا تھا، اس کو دیکھ کے وہ لوگ کمرشل کو شوٹ کرتے تھے. وہ اسٹوری بورڈ پورا آتا تھا، ون لائنر آتا تھا، اس کا اسٹوری بورڈ بنا کے اسکیچ کر کے پھر ہم دیتے تھے اس کو، پھر اس طرح شوٹ ہوتا تھا. اس طرح آہستہ آہستہ پھر میں کیمرہ ورک پہ آ گیا. کیونکہ میں اسکیچ بہت اچھی کرتا تھا تو میں نے فوٹوگرافی بھی شروع کی. تو مجھے کیمرہ ورک بہت اچھا ہوا تو میں نے اس میں بڑا عبور حاصل کیا. بہت زیادہ اچھا میرا ہاتھ تھا. اور پھر میں ایز اے DOP ڈائریکٹر فوٹوگرافی میں کافی عرصے کام کیا. اس کے بعد میں نے پھر ڈائریکشن فیلڈ میں قدم رکھا، ڈائریکٹر بن گیا. متعدد ڈرامے مختلف چینلز کے کیے. پاکستان کے جتنے بڑے فنکار ہیں جتنے بھی، ان سب نے میرے ساتھ کام کیا. اور بے تحاشا ڈرامے، اس کے بعد فلمیں بنانی شروع کی. میں نے 14-15 فلمیں بنائیں، بہت سارا کام کیا. اس کے بعد پھر میرے دل میں ایسا وہ خدشات کہ میں نے کہا یار اس کام کو چھوڑ کے نا، میں نے کہا کچھ کرنا چاہیے. میں نعتوں کی طرف آ گیا، مگر میں شوبز سے وابستہ تھا، فلمیں ڈرامے کر رہا تھا، مگر میں نے نعتیں بنانا شروع کر دی. جب نعتوں کا کام شروع کیا تو آہستہ آہستہ پھر مجھے یہ کام برا لگنے لگا اپنا ڈرامے وغیرہ کا. میں ایک دن سو رہا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انتقال ہو چکا ہے، میں مر چکا ہوں. اور میرے جو ہے نا کوئی شخص ہے سیدھے ہاتھ پہ، وہ مجھے اس جگہ کا وزٹ کرا رہا ہے جس جگہ میں آیا ہوں. اور مجھے بہت ہی مست چہرے والے لوگ نظر آئے اس جگہ پہ. ان کے چہرے بگڑے ہوئے تھے، تو زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں. تو میں نے کہا یار یہ کون سی جگہ ہے؟ کہنے لگے یار یہ اس جگہ آپ کو بھیجا گیا ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے اور مجھے شدت کی پیاس لگ رہی تھی. تو میں نے میری سیدھی ہاتھ کاندھے کے پاس سے آواز آ رہی تھی جو مجھے گائیڈ کر رہا تھا
کہ یہ جگہ ہے، یہ جگہ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ مجھے نا پیاس لگ رہی ہے، یہاں پر میں پانی وغیرہ کیسے پیوں، مجھے بھوک لگ رہی، کھانا کیسے کھاؤں. تو انہوں نے کہا یار یہاں پر جو نا، میں نے کہا یہاں پہ تو پیسے بھی نہیں ہیں، میں کیسے لوں گا کھانا پانی وغیرہ، کیسے میں زندگی گزاروں گا یہاں پہ. تو آواز آئی کہ بھائی یہ آپ کے پاس جو آپ نے دنیا میں اعمال ہوں گے نا، وہ یہاں اگر آپ کے پاس ہوں گے تو اس کے بدلے آپ کو پانی وغیرہ کھانا پینا ملے گا. تو میں بڑا گھبرا گیا اور مجھے میری پیاس کی شدت میں اضافہ ہوا. میں نے کہا یار میری جو پیاس لگ رہی ہے مجھے پانی دو کسی طریقے سے. بس یہ میری شدت بڑھتی جا رہی تھی تو اچانک میری آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میں اپنے بستر پہ ہوں. تو اس کے تھوڑی دیر بعد فجر کی اذان ہوئی. تو میں بڑا گھبرا گیا اور میں بڑا پریشان ہو گیا. میں نے کہا یار یہ تو شکر ہے میں زندہ ہوں. تو اس کے بعد پھر میری تبدیلی پیدا ہوئی. پھر میں اسی کے ایک ہفتے بعد میرے پاس میسج آیا شوبز کے فنکاروں کے بارے میں. حضرت صاحب کی دعوت تھی کہ مدنی مذاکرہ ہے شوبز کے فنکاروں کا. 2-3 دوستوں سے کے بھی میسج آئے. تو میں نے کہا یار اس میں شرکت کرنی چاہیے اس مذاکرے میں. تو میں گیا تو وہاں پہ میری فیلڈ کے سارے فنکار بیٹھے ہوئے تھے. دوستی آتے سلام دعا ہوئی بیٹھ گیا. اس کے بعد مذاکرہ شروع ہوا تو باپا کے بالکل میں سامنے بیٹھا ہوا تھا. تو باپا نے کہا کہ زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کس نے لکھی ہے اپنے ہاتھوں سے. تو میں نے ہاتھ بلند کیا کیونکہ میں اسکیچنگ وغیرہ کرتا تھا تو میں نے اپنے ہاتھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وغیرہ لکھی تھی. اس طرح کی عربی کتابت کرتا تھا میں. تو باپا نے کہا سبحان اللہ شوبز کے فنکاروں نے بھی یہ کام کیا ہے. اس کے بعد میری پھر ہلچل ہوئی، تبدیلی سی محسوس ہوئی. میں نے کہا یار میں اعلان کروں کسی طریقے سے یہ فیلڈ چھوڑ دوں. تو بڑی کیفیت سے میں 2-4 تھا. میرا ایک دل کہہ رہا تھا یار نہیں چھوڑ، رہنے دے یار، نہیں کرے اعلان نہیں کر، اس طرح نہیں بات کر، زندگی کیسے گزارے گا، کیسے کام کرے گا، کیا کرے گا. اس طرح کے اندر خیالات تھے دل میں. پھر ایک کہہ رہا تھا دل کے نہیں تم کھڑے ہو جاؤ اور فوراً کہو کہ یار میں اعلان کرتا ہوں اس شوبز کو میں چھوڑ رہا ہوں، میں نہیں کروں گا ایک کام کو. پھر ایک شخص مطلب ایسی ایک قوت تھی ایک اندانی، وہ بٹھا رہا تھا مجھے کہ نہیں یار چھوڑنا، رہنے دے. مطلب اس کے کیفیت میں مبتلا تھا. وہ مدنی مذاکرہ چل رہا تھا اور میری اندر ایک ہلچل تھی اور بڑا ایک قسم کا فائٹ کر رہا تھا ایک چیز کو. تو حبیب بھائی ہیں تو وہ مائک پہ سب سے وہ کوشچن وغیرہ کر رہے تھے، سوالات کر رہے تھے کہ کوئی بھی کس طرح سوال کرے گا. تو میں نے ان کو بڑی مشکلوں سے، مطلب میری کیفیت نہیں تھی کہ میں کس طرح ان کو، ایک دل کہہ رہا تھا بلاؤں ان کو، کہوں کہ میں بھی کھڑا ہو کے کچھ کہوں گا، اور ایک دل کہہ رہا تھا رہنے دو. اس طرح میں ہی میں نے ان کو آواز دی تو انہوں نے میری طرف متوجہ ہوئے. انہوں نے کہا جی. تو میں نے کہا میں نے کچھ اعلان کرنا ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کان میں کہ پہلے آپ بتائیں کہ کیا کہیں گے آپ، تاکہ وہ ہم اس طرح کی بات جو ہے نا آپ کی کوئی ایسی بات نہ ہو. تو میں نے کہا نہیں میں کچھ اپنے شوبز سے وابستہ ہوں، میں ڈائریکٹر ہوں اور میں اپنی شوبز چھوڑنے کا اعلان کروں گا. تو انہوں نے پھر باپا کو کہا کہ ایک خوشخبری ہے. تو پھر میں کھڑا ہوا، پھر میں نے اعلان کیا. پھر میری کیفیت بہت چینج ہو گئی تھی. خیر بھائی اس کے بعد اعلان تو کر دیا. اس کے بعد جب باپا سے ملا تو وہ کیفیت کچھ تھی کہ جن کو لوگ ترستے ہیں، جن کی آواز سنتے ہیں سننے کے لیے. جب وہاں پر حضرت صاحب سے ملا میں تو بہت خوشی ہوئی. اور ایک ہماری صدی کے ولی ہیں اور ان سے جب میں گلے ملا تو نہ پوچھیں کیفیت میری کہ لوگ ترستے ہیں ان سے، ان کا دیدار کرنے کے لیے. اور میں ان کے سینے سے سینہ میرا ملا تو میں تو سمجھ لیں میرے کیا کہتے ہیں کہ خوش نصیبی سمجھے میری کہ میں میرا کوئی نیک عمل تھا جس کی وجہ سے ایک ولی کے سینے سے میرا سینہ ملا. شاید میری ماں کی دعا تھی. میں نے اپنی ماں کی خدمت کی تھی بہت. ان کو کینسر کا مسئلہ میری والدہ کو ہے، ان کو لے کے اسپتال وغیرہ جاتا تھا تو مجھے بہت دعائیں دیتی. شاید اس دعا کا اثر تھا میری ماں کی. شاید میں حضرت صاحب سے ملا اور اتنی عزت ملی مجھے. جب میں باہر آیا توبہ کر کے تو مجھے بڑا
लोगों ने सराहा भी और शोबिस से वाबस्ता लोगों ने तंज का भी निशाना बनाया। काफी लोगों ने, जो दोस्त थे मेरे, जो मीडिया से ताल्लुक है, उन्होंने बहुत बुरा भला भी कहा मुझे कि यार क्या कर रहे हो तुम, यार ये किस तरह कर रहे हो तुम, अच्छा नहीं किया, तुम्हारी वजह से कई शोबिस के फनकारों को धचका लगा है। कई लोगों ने कहा यार, कई लोगों का जहन बन गया है तुम्हारे कहने पे। एक कैमरामैन का मेरे पास फोन आया, वो एक बड़े चैनल पे होते हैं, कह रहे हैं अनीफ भाई मुबारक हो, मेरी अम्मी ने मुझे कहा है कि अनीफ भाई को फोन मिला और अनीफ भाई से कहो कि मैं भी छोड़ रहा हूँ इस फील्ड को। अनीफ भाई आपने क्या कर दिया है? मेरी अम्मी मुझे डांट रही है, कह रही है छोड़ो तुम भी, अनीफ ने छोड़ी फील्ड, तुम भी छोड़ो। इस तरह के कई लोगों के फोन आए, दोस्त थे, शागिर्द थे, उनको भी मैंने कहा यार छोड़ो काम को, मेरे क्योंकि मेरे हाथ के सिखाए हुए तुम बड़े बड़े चैनलों पे मेरे शागिर्द काम कर रहे हैं। मैंने कहा छोड़ो यार शोबिस। मैं उनको लेकर भी आया हूँ, मद्दी मुज़ाकरे में पापा के पास भी आया हूँ, वैसे भी मैं आता हूँ फैज़ान मदीना। तो जो इज्जत मुझे मिली, उस इज्जत जो मैं काम कर रहा था उससे कई गुना थी। जहाँ मैं जाता था, जो बड़े बड़े एंकर थे वो थे, कहने यानी भाई आपकी तो फेसबुक पे और इधर उधर बड़ी रेटिंग आ रही है, सोशल मीडिया में तो आप छा गए हो यार, ये क्या कर दिया आपने, क्या? मैंने कहा यार मैंने कोई इतनी इज्जत शोहरत या ये सब दिखावा करने के लिए मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे कुछ नहीं चाहिए शोहरत वो इज्जत वगैरह। मुझे जो इज्जत हजरत साहब से मिली है बस वो मेरे लिए काफ़ी, और मैं को दिखावा वगैरह नहीं कर रहा। जब उस फोन आया उसका, मेरे दोस्त का, कि हनी भाई अम्मी जिद कर रही हैं कि आप भी आ जाए, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा चलो यार, अगर अम्मी इस बात से वो मुतासिर हुई हैं, कह रही हैं कि जब तुम्हारे दोस्त जा सकते हैं फील्ड में छोड़कर, तो तुम क्यों नहीं जा रहे हो? तो मैंने कहा आ जाओ भाई, और मैंने दावत देना शुरू की फिर इस तरह ना अपने हल्का अहबाब में। शुरू में तो जब मैं तौबा करके घर आया था तो मैंने सब चीज़ें, सीडीज़ वगैरह अपनी सब ख़त्म कर दी थी। अपनी फेसबुक पे जो मेरी फिल्मेशन में थी, मेरी सारी ड्रामे थे, सब मैंने ख़त्म डिलीट कर दिए थे। दोस्तों को भी मैंने कहा यार आपके पास कोई चीज़ है शेयरिंग वगैरह की तो उड़ा दो, डिलीट कर दो। तो मैं ये सब चीज़ें अपने पास नहीं रखना चाहता, तो काफ़ी चीज़ें मैंने अपने पास से डिलीट की हैं। फिल्में थी मेरे पास, रिकॉर्ड थे सारे, सब मैंने तोड़ दिए थी, सीडीज़ वगैरह घर पर आके। तो घर में जब आया तो घर वालों ने भी कहा कि अब क्या होगा। मैंने कहा क्या होगा, कैसे, मुराद क्या है, अल्लाह ताला है और रिस्क वही देता है, और जिस तरह है मतलब रिस्क जिसने वादा किया तो इंशाअल्लाह ताला रिस्क मिलेगा। ज़रूरी नहीं है इस काम से नहीं था तो दूसरे काम से मिलेगा। मेरा असल में बचपन जो है, मैं औरंगी टाउन दाता नगर में रहता था, वहाँ मुश्ताक कादरी जो थे वो मेरे दोस्त थे। हमने बचपन में साथ मदरसा भी पढ़ा है। तो मैं अल्लाह के अज़्ज़ व जल के करम से और अपने माँ बाप की दुआओं से, और मुश्ताक भाई की जो है उनकी अरमान था कि मुझे कहते थे कि इमामा सजा हो। अभी तो वो है नहीं, अगर होते तो मुझसे मिलके बहुत खुश होते। कहते हनी भाई आपने इमामा सजा लिया। वो मुझे अक्सर कहते थे मुश्ताक भाई कि हनी भाई मैं चाहता हूँ आपके सर पे इमामा सजा, बहुत चेहरे पे दाढ़ी हो। मैं जब उनके पीछे नमाज पढ़ता मदीना मस्जिद में, दाता नगर में वो इमामत करते थे, मुझे अक्सर कहते थे यार अनीफ भाई, नमाज खत्म होने के बाद जब दर्स में बैठते था मैं, तो मुझे अक्सर कहते थे यार अनीफ भाई आ जाओ यार माहौल में आ जाओ। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैंने काश मैं उस वक्त उनकी बात मान लेता और उनका अरमान पूरा कर देता, उनको ये चेहरा दिखा देता, ये जो देखना चाह रहे थे मुश्ताक भाई चेहरा मेरा, मैं उनको वो ये चेहरा नहीं दिखा सका। मुझे बड़ा इस बात का मलाल रहेगा। मैं आज भी सब शोबिस के फनकारों से, दोस्तों से यही इल्तिजा करूंगा कि जो मेरी कैफियत और जो मुझे सुकून, कल्बी सुकून अब मैसर है, जो मेरी ज़िंदगी में हलचल जो थी वो ख़त्म हो गई है, और जो सुकून मेरे कल्ब को है वो आप एक मर्तबा आए इस माहौल में और आपको खुद पता चल जाएगा। प्रैक्टिकल करके देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ बातें नहीं कर रहा, आप आए प्रैक्टिकल करें, आपको अपनी ज़िंदगी का असल मज़ा मिलेगा। आपको
لگے گا کہ ہاں سچ میں اب زندگی کو جو ہے نا گزار رہا ہوں صحیح معنوں میں سنت طریقے سے. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کے ایس ایم ایس بھی موصول ہوتے ہیں. ایک میسج میں پڑھ کر سناؤں گا. یہ راول پنڈی سے آیا ہے کہ آج سے ڈرامہ فلمیں دیکھنے سے توبہ کرتا ہوں, میرے لیے دعا فرمائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے. یہ جو مدنی انقلاب میں دکھایا جاتا ہے اس طرح کی تبدیلیاں, اس کو دکھانے میں ایک نیت لازمی بات ہے. دعوت اسلامی کس انداز سے تبدیلی کر رہی ہے یہ بھی آپ کو بیان کی جائے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے بارے میں بھی غور کریں کہ ہم کس طرح تبدیلی کریں. آپ سنتے رہتے ہوں گے مدنی بہاریں, کبھی سلسلوں کے دوران مدنی بہاریں سنتے ہوں گے. مدنی بہاروں کے رسالوں کے بارے میں بھی آپ کے کانوں میں ہو سکتا ہے آواز پڑی ہو کہ یہ رسالے بھی چھپتے رہتے ہیں, اور 10 رسالے الحمدللہ عز و جل مدنی بہاروں کے دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ چھاپ چکا ہے. اور بعض آپ مطلب سمجھے کہ یہ تحریر چھپنے اور اس طرح کے مراحل میں رہتے ہیں, باقاعدہ اس کا ایک شعبہ قائم ہے جو تحریر چلتی رہتی ہے, پھر کچھ عرصے وہ مطلب چھپتا ہے, پھر آتا ہے, پھر اس طرح کر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اور یہ جو مدنی بہاریں ہوتی ہیں یہ بھی نیکی کی دعوت کا ایک طریقہ کار ہے. لوگوں کی تبدیلی دیکھ کر آپ نے دیکھا نا اس مدنی بہار کی مدنی بہار کہ ایک طرف انہوں نے مدنی چینل پر کھڑے ہو کر توبہ کا اعلان کیا, کسی نے دیکھا, والدہ نے دیکھا, اور پھر اپنے بچوں کے حوالے سے کہا کہ تم بھی جب یہ توبہ کر سکتے تم کیوں نہیں توبہ کرتے. اس سے والدہ نے نیکی کی دعوت دی, ترغیب دلائی, اور برائی چھوڑنے سے منع کیا, نہی عن المنکر کیا. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. تو دیکھیے مدنی بہاروں کی مدنی بہاریں, مدنی بہاروں کی مدنی بہاریں ان قریب یہ رسالہ بھی آنے والا ہے, لیکن اس کا نام یہ نہیں ہے مدنی بہاروں کی مدنی بہاریں. وہ بہرحال مدنی بہاروں سے بھی معاشرے میں مدنی بہاریں آ رہی ہیں, تو یہ آپ اس رسالے سے جان سکیں گے. تو یہ بھی آپ دیکھیے کہ یہاں حنیف بھائی نے کھڑے ہو کر توبہ کی, وہاں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ معاشرے کے دیگر افراد پر گیا. ایک شخص کی تبدیلی کا جب دوسروں کو پتہ چلتا ہے تو اس سے بھی تبدیلی بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے. بعض اوقات ٹھیک ہے وہ تبدیلی نہیں ہو سکی, لیکن اس پر ایک اثر قائم ہوتا ہے. یار ہم میں رہنے والا, ہمارے ساتھ برائیاں کرنے والا, ہمارے ساتھ بگڑا ہوا نوجوان کس انداز سے تبدیل ہو کر کس طرف چلا گیا. تو یہ مدنی بہاروں کی بھی مدنی بہاریں ہیں. تو یہ ہمارا سلسلہ مدنی انقلاب, اس کے ذریعے بھی ہمارے آپ یوں سمجھے کہ آپ کو یہ نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ دیکھیے جناب آپ کے معاشرے میں آپ ہی کے ساتھ رہنے والے. ابھی آپ کو ایک واقعہ سنایا گیا, آپ کہیں گے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا انتقال ہو چکا, لیکن پھر بھی یہ پردہ فرمانے کے باوجود بھی ہمارے سر کے تاج ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہم پر جاری فرمائے, اور انہی کے سائے میں ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرمائے. یہ ہمارے ہاں فی الوقت یہ بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ یہ پہلے کی باتیں ہیں, پرانی باتیں ہیں. اس طرح کہنا بالکل نہیں چاہیے. اس پہ ہمارے لیے بہت سارے مدنی پھول ہیں. آپ جہاں بھی ہوں مدنی مذاکرہ آپ کے ساتھ, فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا, اور آنے والا سلسلہ بھی ہم قبول مدنی مذاکرہ اور قبول اسلام کے عنوان سے آپ کو انشاءاللہ عز و جل دکھائیں گے. اور مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, مسجد برو تحریک جاری رہے گی, جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی, فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو, اسی ماحول نے ادنا کو